کیا ایک چھوٹا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تبھی معلوم کیا جا سکتا ہے کہ اس پہ جادو ہونا ہے یا نہیں؟ جب انسان بائی برتھ آتا ہے، پہلا سانس لیتا ہے دنیا میں، تو جو ستاروں کی پوزیشن اس پہ پرنٹ ہو جاتی ہے، جو آپ کے 7 سٹارز ہیں اس کی انرجی اس پہ پرنٹ ہو جاتی ہے۔ اب اس کا برتھ چارٹ بنتا ہے، اس برتھ چارٹ سے انالیسس ہو جاتا ہے کہ یہ بچے میں کہاں کہاں پہ کمی ہے اور کوئی خوبی ہے یا خامی ہے یا کون سا پلانٹ ویک ہے۔ خصوصی طور پر جب اس کا شخص کا مارس ویک ہوگا تو ڈیفینیٹلی اس پہ نیگیٹو انرجی کا اٹیک ہونے کا میکسیمم امکان ہوتا ہے۔ مارس ویک ہو، سن ویک ہو، راہو کیتو کی پوزیشن نیگیٹو ہو، سیٹرن کی پوزیشن نیگیٹو ہو، تو ڈیفینیٹلی ایسے شخص کے ذہنچے میں آپ کی لازمی طور پر نیگیٹو انرجی کا افیکٹ آنے کا، جادو ٹونے کا، نظر بد کا یا ستاروں کی نیگیٹو گردش کا افیکٹ آنے کا میکسیمم امکانات ہوتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے ہوتا ہے کہ اس کے جو 7 چکراز ہیں وہ 7 چکراز ویک ہوتے ہیں۔ وہ جو اسپیشلی جو مارس سے متعلقہ جو چکر ہے وہ ویک ہوگا تو فوری طور پہ اس کو جو نیگیٹو انرجی پینیٹریٹ کر جائے گی، اور جب باڈی میں پینیٹریٹ کرے گی تو آپ دیکھیں بعض بچے پیدائشی طور پہ بیمار ہوتے ہیں، ان کی صحت ٹھیک نہیں ہوتی، اور بعض بچے نیگیٹو انرجی کی وجہ سے۔ دیکھیں جو آپ کا برتھ چارٹ ہے نا، پیدائشی ذائچہ، اس کو اسی وقت ہی اس میں ایکس رے ہو جاتا ہے کہ اس شخص کی ڈائمینشن کیا ہے، اس کے لیے کیا زندگی میں ایونٹس ہو سکتے ہیں، پازیٹیو نیگیٹو ایونٹس کیا ہو سکتے ہیں، پلس اس کا ایورا کتنا ویک ہے۔ اگر ایورا ویک ہوگا تو وہاں سے نیگیٹو انرجی پینیٹریٹ ہونے کے، پلس نظر بد لگنے کے، حسد کے میکسیمم امکانات ہوتے ہیں، کیونکہ نیگیٹو انرجی تو ہر جگہ موجود ہے۔ آپ کو کوئی رشتہ دار آتا ہے آپ کو دیکھنے کے لیے، بچے کو نظر لگ جاتی ہے، یا کوئی ایسا معاملہ ہے کہ اس کی والدہ کسی مخصوص جگہ سے گزرتی ہے یا قبرستان سے گزری، تو جو نیگیٹو انرجیز ہوتی ہیں وہ فوری طور پر اس میں پینیٹریٹ کر جاتی ہیں۔ تو اگر اس کا سسٹم، روحانی سسٹم بھی اسٹرانگ ہوگا تو وہ ریپیل کرے گا، اس کا قوت مدافعت اسٹرانگ ہوگی تو اس کا رد عمل ہوگا، اور نیگیٹو ہوگا تو فوری طور پر اس میں ہو جائے۔ تو اس کے لیے مختلف ریمیڈیز کی جاتی ہیں۔ کیا ریمیڈیز ہوتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے خود سب سے بڑی ریمیڈی بتائی ہے، اور وہ کیا ہے؟ عقیقہ کی شکل میں، کہ جب بچہ پیدا ہو تو پہلا کام کریں کہ اس کا عقیقہ ادا کریں۔ عقیقہ خود بہت بڑی ریمیڈی ہے۔ آپ اس میں دیکھیں کہ آپ جب بکرے کا صدقہ دیتے ہیں تو بچے کی آٹومیٹک نحوست دور ہوتی ہے۔ اس عقیقے میں کیا ہے؟ جب بکرے کا صدقہ دے رہے ہیں تو اس میں بلڈ بھی ہے، اور بلڈ کا تعلق اسے مارس سے ہے۔ ہڈیاں کا صدقہ بھی جا رہا ہے، اس کا تعلق سیٹرن سے، سن سے ہے۔ تو جو ایک زندہ چیز میں ہے جس میں اس 7 پلانٹس کی صدقہ اسی طرح اس میں نکل جاتا ہے، تو آٹومیٹکلی جب وہ صدقہ دیا جائے گا تو اس کا روحانی سسٹم بیدار ہو جائے گا، ایکٹیویٹ ہوگا، جہاں پہ کمی ہے اس کی نحوست دور ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے دن سے ہی آپ کو گائیڈ کر دیا ہے کہ آپ یہ صدقہ دیں گے ریمیڈی کے۔ اب کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ اس کو ڈیلے کرتے ہیں، سال بعد کر لیں گے، 6 مہینے کے بعد کریں گے، مختلف وجوہات کچھ بھی ہوں۔ دیکھیں آپ نے اتنے اخراجات کیے ہیں، ملوات سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہوتی، تو فوری طور پہ آپ کو کوشش کریں گے جیسے بچہ پیدا ہو، جو اگر بیٹی ہے تو 1 بکرا دیا جاتا ہے، اور بیٹا ہے تو اس کے لیے 2 بکرے دیے جاتے ہیں، تو فوری طور پہ اس کا صدقہ فوری طور پہ اس کا یہ کر دیا جائے۔ تو اس سے فائدہ ہوتا ہے کہ بچے کا روحانی دفاعی نظام ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، اور اس پہ جو نیگیٹو انرجی افیکٹ نہیں کرتی، بچے کی صحت بھی رہتی ہے، اور کوئی نیگیٹو انرجی آ بھی رہی ہے تو صدقے کی وجہ سے وہ ریپیل ہو جائے گی۔ یہ نیگیٹو انرجیز کی جو آپ بات کر رہے ہیں، یعنی کہ کوئی اینٹیٹی، کوئی بھوت پریت، جن چڑیل، ان کی بات کر رہے ہیں؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ دیکھیں یہ ساری جو اپنی چیزیں بولی ہیں، ان کی وجہ سے آپ دیکھیں رشتہ داروں میں حسد ہوتا ہے، آپ کسی کو اب نہیں پتہ کسی کی کیا ٹینشن ہے۔ بعض لوگ مٹھائی لے کے آتے ہیں، اب مٹھائی پہ کوئی چیز پڑی ہے، وہ والدہ کو کھلائی، والدہ کا جب کھائیں گے تو آٹومیٹکلی اس کے دودھ میں بھی اس چیز جائے گی، وہ بچے کو ٹرانسفر ہوگی۔ تو اس طرح کے بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں، یا بعض اوقات لوگوں کو گفٹ کی شکل میں۔ مجھے ایک واقعہ ہے کہ بچہ پیدائش ہوئی اس کے والدین بڑے پریشان تھے، تو پیدائش کے بعد اس کے کسی رشتہ داروں نے ایک کمبل دیا اس کو اوڑھنے کے لیے نا، چھوٹا جو بلینکٹ ہوتا ہے، عموماً اس طرح کے گفٹ دیے جاتے ہیں، ہاں جی ٹھیک ہے۔ اچھا جیسے وہ دیا، اس کو بچے کو ٹائیفائڈ ہو گیا، اور اس کا علاج نہیں ہو رہا، یعنی اس کو سانس کی نالی میں اس کا ریشہ جم گیا، اور بار بار یعنی ڈیتھ پوزیشن میں چلا گیا۔ اچھا وہ سارے جگہوں سے علاج کرا، ڈاکٹر نے کہا کہ رپورٹیں تو ٹھیک آ رہی ہیں، ہم میڈیسن بھی ٹھیک دے رہے ہیں، یہ اس کا کیور کیوں نہیں ہو رہا؟ اچھا اس کے بعد انالیسس کیا گیا کسی روحانی علاج کرنے والے سے، تو انہوں نے پوچھا کہ اسے کون سے کپڑے تھے، وہ کمبل کو پھاڑا، اس میں شیطانی نقوش تھے، وہ جب اس پہ بچے پہ آتا تھا وہ نیگیٹو انرجی اس پہ حاوی ہو جاتی۔ تو وہ پیدائشی طور پہ ایک تو بچے کا ذائچہ بھی ویک تھا، دوسرا وہ جو نقوش کے نیگیٹو اثرات کی وجہ سے وہ جب وہ کمبل کو ظاہر کیا گیا، وہ نقوش کو ضائع کیا گیا، پانی میں بہایا گیا، اس کی پڑھائی کی، تو آٹومیٹکلی بچے کی صحت امپروو ہونی شروع ہو گئی۔